فلوٹیلا کے منتظمین نے بتایا کہ غزہ کے لیے جانے والے امدادی بحری جہازوں پر سوار 100 سے زائد کارکنوں کو جمعے کے روز یونانی جزیرے کریٹ لے جایا گیا، جب اسرائیلی فورسز نے یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں ان کے جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ کارکن دوسرے عالمی سمت فلوٹیلا کا حصہ تھے جسے حالیہ مہینوں میں انسانی امداد پہنچا کر اسرائیل کی غزہ کی ناکے بندی کو توڑنے کی کوشش میں شروع کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو ہدایت کی بین الاقوامی معیار کے مطابق مؤثر ریگولیٹری نظام کو جلد از جلد فعال کیا جائے۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO کے ایک ہینڈ آؤٹ کے مطابق یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب وزیر اعظم شہباز نے وزیر مملکت اور پاکستان ورچوئل اسسٹ ریگولیٹری اتھارٹی PWAR کے چیئرمین بلال بن ثاقب سے لاہور میں ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر خزانہ پوربیا یودی سدیوا نے آبنائے ملاکا سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ٹول وصول کرنے کا خیال پیش کیا۔ آبنائے حرمز میں ایران کے اقدام سے متاثر ہو کر اس نے بیمہ کنندگان اور ایشیشیائی درآمد کنندگان میں خطرے کی گھنٹی بجائی، جبکہ انڈونیشیا نے اس تجویز کو فوری طور پر واپس لے لیا۔ اس نے ایک بڑھتی ہوئی حقیقت کو اجاگر کیا، تجزیہ کار کہتے ہیں۔ جو کبھی میری ٹائم نیویگیشن کو کنٹرول کرنے والا قواعد پر مبنی حکم تھا، وہ زیادہ خطرناک، مہنگا اور سب سے بڑھ کر سیاسی کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 8 گھنٹوں کے دوران کہا ہے کہ وہ جرمنی، اٹلی اور اسپین میں تعینات امریکی فوجیوں کو واپس بلانے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے یورپی ممالک کی تنقید پر ان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان ہفتے کے اوائل میں جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا تھا کہ جاری جنگ میں ایران کی طرف سے امریکہ کی ذلیل ہو رہی ہے۔ انہیں مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس تنازع کو ختم کرنے کے لیے واقعی کا کوئی قابل یقین حکمت عملی نہیں ہے۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایک خاتون ہلاک اور متعدد بچے زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے حملوں کا نشانہ زیادہ تر عام شہری ہیں۔ مینیجر ایڈی ہو کہنا ہے کہ نیو کیسل یونائٹڈ کے سعودی عرب مالکان کلب کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کی طرح پرعزم رہے، حتیٰ کہ ان کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ لائیو گولف سیریز کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پائف، جس نے لائیو گولف پر 2020 میں شروع ہونے کے بعد سے $22 بلین سے زیادہ خرچ کیے، جمعرات کو کہا کہ وہ 2023 کے سیزن کے اختتام پر فنڈنگ میں کمی کر دے گا، جس سے نئے حمایتیوں کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ بینفیکا کے کوچ جوز مورینہو کا کہنا ہے کہ ان کے اور ریال میڈرڈ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اس قیاس کے باوجود کہ اسپانوی کھلاڑی جلد ہی ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تجربہ کار پرتگالی کوچ، جنہوں نے 2010 سے تک پیپ گواردیولا کے بارکا کے ساتھ ایک گرما گرم دشمنی میں لاس بلانکوس کی قیادت کی، کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نئے کوچ کے لیے میڈرڈ کی شارٹ لسٹ میں شامل ہیں۔ بجلی کے وزیر اویس لغاری نے جمعہ کو اعلان کیا کہ پاکستان میں مائع قدرتی گیس LNG کی کھیپ کی آمد کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا حالیہ دور باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن بیان میں وزیر نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران بجلی کی بندش گیس کی عارضی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی، جو امریکہ اور ایران کی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ بھارت نے جمعہ کے روز بین الاقوامی ایئر لائنز کے لیے کمرشل مائع پیٹرولیم گیس LPG اور جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، ایک سرکاری توانائی فرم کے مطابق مشرق وسطی کی جنگ سے سپلائی کے دباؤ کے باعث۔ جنوبی ایشیائی قوم درآمدی توانائی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، بشمول اس کی LPG کا تقریباً 66%، جو کہ اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ نے خلیج سے برآمدات کو روک کر عالمی سطح پر تجارت کی جانے والی قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مغربی ٹیکساس میں گیس اتنی وافر مقدار میں ہے کہ کچھ پروڈیوسروں کو اسے لے جانے کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔ جنگ اور خلیجی توانائی پیدا کرنے والوں پر ایران کے حملوں نے عالمی مائع قدرتی گیس LNG کی 20% فراہمی روک دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے دلیل دی ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی ڈیڈ لائن پر گھڑی رک گئی ہے۔ ہیگسٹ جمعرات کو سینیٹ یا ایوان بالا کے ارکان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔
تقریباً کسی بھی دوسرے ملک سے جواب ایک مضبوط نہیں ہوگا، لیکن جب تہران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات ایرانی حملے کی زد میں آیا تو اسرائیل نے اپنے ایک انتہائی حساس فوجی نظام کو تعینات کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ایک کال کے بعد اسرائیلی فوج کو خفیہ طور پر آئرن ڈوم انٹرسیپٹر بیٹری اور فوجیوں کو اسے چلانے کے لیے متحدہ عرب امارات بھیجنے کا حکم دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یروشلم میں ایک یونانی آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ نے ہفتے کے شروع میں شہر میں ایک راہبہ پر وحشیانہ حملے کی مذمت کی ہے اور مقدس سرزمین میں رہنے والے عیسائیوں کے مستقبل کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات سے خبردار کیا ہے۔ آرچ بشپ اللہ ہونا نے فیس بک پر کہا کہ یروشلم شہر میں ایک راہبہ پر حملہ شہر میں عیسائی اداروں کے خلاف بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کے درمیان ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل سمیت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک اور بڑا اضافہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں حکومت پاکستان اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مدعا علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا۔ محققین نے شمسی توانائی سے چلنے والا ایک طریقہ تیار کیا ہے جو پلاسٹک کے فضلے کو پٹرول اور دیگر کیمیکلز کی طرح ایندھن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پلاسٹک کو صاف توانائی میں کر کے آلودگی کو روکنے کا یہ بالکل نیا طریقہ ہے۔ اس تحقیق کی قیادت یونیورسٹی آف ایڈلیڈ کے پی ایچ ڈی محقق زاولو نے کی۔ ٹیم نے ایک ایسے عمل کی پیروی کی جو ردی پلاسٹک کو ہائیڈروجن، سنگاس اور دیگر کیمیکل مصنوعات میں تبدیل کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا استعمال کرتی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے آزاد جموں کشمیر اے جے کے اور گلگت بلتستان جی بی سمیت سست انٹرنیٹ کا پتہ لگانے کے بعد انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں آئی ایس پیز کو اپنی خدمات کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پی ٹی اے نے یہ ریمارکس Q1 2000 ڈیوائسز کے لیے فکسڈ لائن براڈ بینڈ نیٹ ورکس کے معیار میں دیے۔ ویستالی پورٹل پر شائع ہونے والے تازہ ترین سرکاری طریقہ کار کے مطابق اٹلی نے یونیورسٹی کے اندراج کے لیے اسٹڈی ویزا کے لیے درخواست دینے والے بین الاقوامی طلباء کے لیے مالی ثبوت کی ضرورت کو بڑھا کر اچن سبسی 5 سالانہ کر دیا ہے۔ اپڈیٹ شدہ ضرورت کا اطلاق ان بین الاقوامی طلباء پر ہوتا ہے جو اٹلی میں اعلیٰ تعلیم کے کورسز کے لیے یونیورسٹی کے اندراج کے لیے اسٹڈی ویزا کے خواہاں ہیں، جسے قومی قسم دی ویزا بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اپریل 2020 میں سیکورٹی کے اشاریوں کو بہتر بنانے کا مسلسل دوسرا مہینہ ریکارڈ کیا۔ عسکریت پسندوں کے حملوں اور متعلقہ ہلاکتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اسلام آباد میں قائم ٹینک نے اور متعلق تصدیق شدہ حملوں کی دستاویز کی جو مارچ میں موسوس کے مقابلے میں 20% کم ہے، جب مارچ میں موسوس کے مقابلے میں 7% کم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق عسکریت پسندوں کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتیں ہوئے جو مارچ مہینے سے شروع ہونے والے کمی کے رجحان کو جاری رکھتے ہوئی کیسے؟ اسلام آباد ایک نجی شہری نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف کینی عدالت FCC سے رجوع کیا۔ یہ جمعہ کو سامنے آیا۔ حکومت نے جمعرات کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ موٹر سائیکل سواروں اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے ایندھن کی سبسڈی میں توسیع کی تاکہ کمزور صارفین پر تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ فریڈم فلوٹیلا کے منتظمین نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے ان کے جہازوں کو قبضے میں لینے کے بعد غزہ جانے والے امدادی جہازوں پر سوار 100 سے زائد کارکنوں کو یونانی جزیرے کریٹ لے جایا گیا ہے۔ منتظمین نے جمعہ کو خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ فلوٹیلا کے عملے کے 100 ترکان کو کریٹ لے جایا گیا ہے، جبکہ 2 کارکن اسرائیلی حکام کے پاس رہے۔ شکایات سے پریشان ہونے کے بعد کہ اس کے سرچ فنکشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ریڈٹ نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے سرچ انجن میں سرمایہ کاری کی ہے اور یہاں تک کہ اپنے صارفین کو وہ ڈھونڈنے میں مدد کرنے کے لیے AI فیچرز بھی شامل کیے ہیں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سرمایہ آخرکار نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ کمپنی نے ہر ہفتے تلاش کا استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد میں سال بے سال 30% اضافہ دیکھا ہے۔ CEO اسٹیو ہفمین نے جمعرات کو کہا۔ ہفمین نے نوٹ کیا کہ تلاش پلیٹ فارم کے لیے صارف کے حصول اور برقرار رکھنے کا ایک بڑا محرک رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں بیواؤں اور یتیم خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے
رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پروگرام کے تحت 5 زہر مستحق خاندانوں کو امداد دی جائے گی۔ بیواؤں کو روپے ملیں گے 1 لاکھ، جبکہ یتیم خاندانوں کو بھی روپے ملیں گے 1 لاکھ فی خاندان۔ پنجاب میں مفت پبلک ٹرانسپورٹ مزید 1 ماہ تک فعال رہے گی۔ تاہم حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کریں گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس حوالے سے حتمی فیصلے کے لیے پیر کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے 2 مئی کی رات سے 4 مئی تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں، چلنجیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 مئی کی شام کو ایک تازہ مغربی لہر پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ 5 مئی کی صبح تک یہ سسٹم ملک کے بالائی علاقوں پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں اتوار 3 مئی کو ہونے والے پی ایس ایل ادھر کے فائنل کو بارش متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے 2 مئی سے 4 مئی تک پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں بارش، گرد و غبار اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ پشاور زلمی پہلے ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ ان کا مقابلہ آج رات اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز کے درمیان ہونے والے میچ کے فاتح سے ہوگا۔ اسلام آباد وزیر توانائی اویس لغاری نے جمعہ کو مائع قدرتی گیس LNG کی ایک کھیپ پاکستان پہنچنے کے بعد 1 ماہ سے جاری لوڈ شیڈنگ کے دور کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ بجلی کے وزیر نے یہ اعلان ایک ریکارڈ شدہ ٹیلی ویژن پیغام میں کیا، جس میں کہا گیا کہ بجلی کی حالیہ بندش گیس کی کمی کی وجہ سے ہوئی، جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ سے منسلک ہے، اور یہ نااہلی یا نظام کی ناکامی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اسلام آباد وفاقی آئینی عدالت FCC نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی قبیلے کے افراد کی طرف سے سردار سر تسلیم کرنے کا رواج ایسے فرد کو مقامی سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یا کمپیوٹرائز کو مقامی شناختی کارڈ CNIC کی درخواستوں کی تصدیق کا قانونی اختیار نہیں دیتا۔ یہ مشاہدات ایک خود سختہ قبائلی سردار کی طرف سے دائر درخواست کو مسترد کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں، جس میں سے خروٹی قبیلے کے سردار کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ فورمین کا کہنا ہے کہ وہ پڑھ کر جیل کے صحن کی گود میں بیٹھ کر اور جب ہو سکے یوگا کی مشق کر کے سمجھدار رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ورزش ہمیشہ سے ہی اس کی نجات رہی ہے، لیکن ایران میں شسما جیل میں رہنے کے بعد لنڈسے نے اعتراف کیا کہ وہ جدوجہد کر رہی ہیں۔ برازیل کی کانگریس نے اس بل کے ویٹو کو کال عدم قرار دے دیا ہے، جس سے سابق صدر جیر بولسونارو کی گزشتہ انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے پر جیل کی سزا کو ڈرامائی طور پر کم کیا جائے گا۔ پچھلے سال بولسونارو کو 2010 کے انتخابات میں لوئز اناسیو لولا دا سلوا سے ہارنے کے بعد اقتدار سے چمٹے رہنے کی کوشش کے الزام میں 27 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایران میں جنگ کی وجہ سے کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی فراہمی میں رکاوٹ عالمی سطح پر ایک ہفتے میں 10 بلین کھانے کی لاگت آ سکتی ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے کھاد پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک کے بعد کے مطابق غریب ترین ممالک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ یارا کے چیف ایگزیکٹو سوینٹور ہولسیدر نے BBC کو بتایا کہ خلیج میں دشمنی، جس نے آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کو روک دیا ہے، عالمی خوراک کی پیداوار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔